الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال الله تبارك وتعالى في المقام آخر يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات واسطے خاص، اس تو بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین سید المرسلین امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے. میرے عزیز ساتھیوں، جہاد فی سبیل اللہ، اس دی اہمیت، اس دی فضیلت اللہ نے قرآن پاک وچ بیان فرمائی. 8.5 پارے اللہ پاک نے جہاد دی فرضیت، اہمیت اور فضیلت دے بارے نازل فرمائے. کائنات دے امام دی مدنی ساری زندگی جہادی زندگی ہے. کائنات دے امام نے اپنی نبوت والی پاک زبان دے اندر ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. فرمایا میرے صحابہ، جنت تلوار دے سائے دے نیچے. دوسری حدیث پاک کے الفاظ نے کائنات دے امام نے ارشاد فرمایا ان فی الجنتی، بے شک جنت دے دروازے تلوار دے سائے دے نیچے نے. جنت دے 8 دروازے نے اور فرمایا یہ 8 دروازے تلوار دے سائے دے نیچے نے. میرے محبوب پیغمبر دی سیرت دا مطالعہ کیتا جائے تو پیارے نبی نے تقریباً 27 غزوات کے اندر خود شرکت فرمائی. اور میرے محبوب پیغمبر دی تمنا، آرزو، آپ دی دعا حدیث صحیح البخاری کے اندر ہے. ایک دن کائنات دے امام تشریف فرما نے، صحابہ کرام بھی نبی پاک دے کول بیٹھے نے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو فرمایا والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل ثم احیا. کائنات دے امام نے اپنی نبوت والی پاک زبان دے اندر ارشاد فرمایا میرے صحابہ، اس ذات دی قسم جس ذات دے حد دے اندر میں محمد دی جان ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے میں شہید ہو جاواں پھر میں زندہ ہو جاواں، میں شہید ہو جاواں پھر میں زندہ ہو جاواں. نبی پاک علیہ السلام بار بار فرمائی جا رہے نے میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ میں تانے مقتل دے اندر اللہ پاک مینوں شہادت عطا فرمائے.
میرے محبوب پیغمبر دی تمنا آرزو کہ شہادت جیسی عظیم اللہ موت عطا فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا شہید قیامت والے دن بغیر حساب کتاب دے اللہ پاک دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ میرے محبوب پیغمبر نے اپنی نبوت والی پاک زبان دے اندر ارشاد فرمایا شہید قیامت والے دن اپنے 70 رشتہ داراں دے حق دے اندر سفارش کر کے اپنے اللہ کو جنت لے کے دے گا۔ حضرات مقام اللہ پاک شہید نو عطا کرے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ نے کائنات دے امام نے اپنی نبوت والی پاک زبان دے اندر ارشاد فرمایا شہید دا قطرہ خون دا بعد چ گردا ہے اللہ ان دا مقام جنت پہلے دکھا دیندا ہے۔ شہید دا بڑا مقام ہے، اللہ پاک شہید نو عظیم جنت عطا کرے گا۔ میرے محبوب پیغمبر دی سیرت دا مطالعہ کیتا جائے کائنات امام دی مدنی ساری زندگی جہادی زندگی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام احد دے میدان دے اندر نے کائنات امام دے دندان مبارک شہید ہوئے، نبی پاک دے رخسار مبارک شہید ہوئے۔ حدیث صحیح البخاری دے اندر ہے نبی پاک دی پیاری بیٹی نبی پاک دی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا جان دے زخم تے مرہم پٹی کر رہی نے۔ نبی پاک دی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا نبی پاک دے زخمہ تے مرہم پٹی کر رہی ہیں۔ حدیث صحیح البخاری دے اندر ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیا اپنی کمر تے مشکیزے دا پانی اٹھا کے زخمیاں نو پانی پلا رہیاں سن۔ نبی پاک دی بیوی سیدہ عائشہ احد دے میدان دے اندر زخمیاں نو پانی پلا رہیاں سن۔ حضرات میرے پیغمبر دی جہادی زندگی مدنی ساری زندگی جہادی زندگی ہے، کائنات تے امام دا سارا گھرانہ جہادی گھرانہ سی۔ نبی پاک دی بیٹی فاطمہ الزہرا میدان احد دے اندر نبی پاک دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد دے اندر زخمیاں نو پانی پلا رہی ہیں۔ حضرات جس پیغمبر دی سیرت 5 وقت دی نماز ہے، جس پیغمبر دی سیرت قرآن پاک دی تلاوت ہے، جس پیغمبر دی سیرت حج بیت اللہ ہے، جس پیغمبر دی سیرت رات لمبے قیام کرنا ہے، جس پیغمبر دی سیرت نماز اشراق ادا کرنا ہے، جس پیغمبر دی سیرت ذکر و اذکار کرنا ہے، اس پیغمبر دی سیرت اللہ پاک دے رستے دے جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے، کفر دا مقابلہ کرنا ہے، اسلام دی سر بلندی واسطے اپنا مال بھی پیش کرنا ہے، اپنی جاناں بھی قربان کرنیاں نے۔ جس پیغمبر دی سیرت 5 وقت دی نماز ہے نا، اس سے پیغمبر دی سیرت جہاد فی سبیل اللہ۔ ایک دن کائنات دے امام تشریف فرمانے جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل یعدل الجہاد۔ ایک صحابی نبی پاک دی خدمت حاضر ہویا کہ عرض کرتا ہے کائنات تے امام جی میں کوئی ایسا عمل دس دیو جڑا عمل جہاد دے برابر ہے۔ صحابی سوال کرنے والا ہے، جواب دینے والے کائنات تے امام نے جنہ دے سینہ پاک اللہ پاک نے قرآن نو وحی بنا کے نازل فرمایا ہے، جڑے محبوب پیغمبر اللہ پاک دی وحی تو بغیر بول دے کوئی نہیں، جو بول دے نے حق بول دے نے، سچ بول دے نے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے صحابی سوال کرنے والے لا اجدو جہاد دے برابر کوئی بھی عمل نہیں ہے، جہاد اسلام دی کوہان ہے، اسلام دی چوٹی ہے، جہاد سارے اعمال تو افضل عمل ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے سورہ توبہ 19 نمبر آیت کے اندر فرمایا
اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ پاک فرماندے نے کیا تسی حاجیاں نو پانی پلان والیاں نو مسجد حرام نو آباد کرن والیاں نو انہاں لوگاں دے برابر کر رہے جے جڑے میدان مقتل وچ کفر دا مقابلہ کر رہے نے؟ اللہ پاک فرماندے نے میرے نزدیک مجاہد اور حج بیت اور مسجد حرام نو آباد کرن والا برابر نہیں ہو سکتا، حاجیاں نو پانی پلان والا برابر نہیں ہو سکتا۔ مجاہد دی شان، مجاہد دا مقام بیت اللہ دے اندر جو بیت اللہ دی آباد کاری کر رہا ہے، حاجیاں نو پانی پلا رہا ہے، اندے تو زیادہ ہے۔ ماشاءاللہ مولانا محترم جناب فضیلت الشیخ عبدالغفار المدینی صاحب تشریف لے آئے، اللہ پاک انہاں دا اتھے آنا باعث برکت بنائے۔ اللہ پاک فرماندے نے جہاد دے برابر نہ بیت اللہ دی آباد کاری برابر ہے، نہ حاجیاں نو پانی پلانا برابر ہے۔ حدیث پاک دے الفاظ نے کائنات تے امام نے اپنی نبوت والی پاک زبان دے اندر ارشاد فرمایا، جڑا بندہ اپنی زندگی دی ایک صبح یا زندگی دی ایک شام اللہ پاک دے رستے دے اندر گزارتا ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا اور دنیا دے اندر جتنیاں چیزاں نے تمام چیزاں تو بہتر ہے۔ جڑا بندہ جہاد فی سبیل اللہ دے اندر ایک صبح یا ایک شام گزارتا ہے، فرمایا دنیا دا سارا ساز و سامان ایک پاسے اور وہ تھوڑا جا ٹائم جڑا جہاد وچ گزاریا ایک پاسے، سارا سامان مل کے اس ایک تھوڑے جے ٹائم دا مقابلہ نہیں کر سکتا جڑا ٹائم جہاد وچ گزاریا گیا۔ حدیث جامع ترمذی دے اندر کائنات تے امام نے اپنی نبوت والی پاک زبان دے اندر ارشاد فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ دے اندر تھوڑا جا ٹائم گزاریا جائے، گھر چ 70 سال نمازاں تو افضل ہے۔ 70 سال بندہ گھر چ نماز ادا کردا رہے اور ایک بندہ اللہ پاک دے رستے چ تھوڑا جا ٹائم گزاردا ہے، فرمایا کہ 70 سال دیا نمازاں گھر چ پڑھیاں جان اور ایک تھوڑا جا ٹائم جہاد فی سبیل اللہ دے اندر لگایا جائے، یہ تھوڑا جا ٹائم 70 سال دیا نمازاں تو افضل ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ نے کائنات تے امام نے ارشاد فرمایا، جڑی جنت اللہ پاک نے مجاہدین نو عطا کرنی ہے اس جنت دے اندر 100 درجے ہون گے، بین درجتین کما بین السماء والارض، فرمایا جس ایک درجے دے درمیان اتنا فاصلہ ہوئے گا جتنا آسمان و زمین دے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ پاک مجاہد نو جنت دے اندر 100 درجے عطا کرے گا اور 2 درجیاں دے درمیان اتنا فاصلہ ہوئے گا جتنا آسمان و زمین دے درمیان فاصلہ ہے۔ جامع ترمذی دی روایت ہے کہ 2 درجیاں دے درمیان اتنا فاصلہ ہوئے گا 100 برس دا فاصلہ ہوئے گا۔ اتنا فاصلہ، اتنی بڑی جنت اللہ پاک مجاہدین نو عطا کرے گا۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ پاک دا بڑا پیارا انداز ہے مومناں نو خطاب کرن دا۔ اللہ پاک نے ایمان والوں نو خطاب فرمایا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ دساں جس تجارت دے کرن نال اللہ پاک تنوں دردناک عذاب تو نجات دے کے اپنی جنت دا مہمان بنا لے گا۔ اللہ پاک قرآن وچ اپنے مومن بندے نوں ایک تجارت دس رہے ہیں، اور ایسی تجارت ہے جن دے کرن نال جہنم تو آزادی ملے گی اور جنت دا داخلہ ملے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے تؤمنون باللہ ورسولہ،
اپنے اللہ تے ایمان لے کے آنا ہے، اس تے رسول تے ایمان لے کے آنا ہے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ پاک دے رستے جہاد کرنا ہے اپنے مالاں دے نال، اپنیاں جاناں دے نال۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ پاک دے رستے چ مال خرچ کرنا، جانا قربان کرنا، اللہ پاک فرماندے نے تیرے واسطے بہتر ہے۔ مال نو جہاد واسطے خرچ کرنا، اپنی جانا جہاد واسطے قربان کرنا، غلبہ اسلام واسطے، کفر دے خاتمے واسطے اپنا مال اپنی جانا قربان کرنا، اللہ پاک فرماندے نے ذالکم خیر لکم تیرے واسطے بہتر۔ اور اللہ نے قرآن تجارت دسی اپنے مومن بندیاں نو، ایسی تجارت ہے جن دے کرن نال اللہ پاک بندے نو دردناک عذاب تو نجات دے گا اور جنت دا داخلہ عطا کرے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ پاک فرماندے نے مال قربان کرنا تیرا کم ہے، جان قربان کرنا تیرا کم ہے، تیرے گناہاں نو معاف کرنا میں رب دا کم ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں رب تیرے گناہ معاف کر دیاں گا۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ پاک فرماندے نے ایسے مجاہد نو جن نے اپنے مال اپنیاں جاناں قربان کیتیاں، اللہ پاک فرماندے نے قیامت والے دن ایسی جنت عطا کراں گا جس جنت دے نیچے اللہ پاک نے نہراں جاری کیتیاں نے، شرابن طہورا دیاں نہراں، دودھ دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں اللہ پاک نے جنت دے نیچے جاری کیتیاں نے۔ اے جنت اللہ پاک اس مجاہد نو عطا کرے گا جڑا دنیا تے اپنا مال اس واسطے قربان کردا ہے کہ رب دی زمین تے اسلام غالب آ جائے، کفر دا خاتمہ ہو جائے، اپنیاں جاناں اس واسطے قربان کردا ہے کہ رب دی زمین تے اسلام غالب آ جائے، کفر دا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ پاک فرماندے نے یہ جنت میں اپنے اس بندے نو عطا کراں گا جڑا دنیا تے اپنا مال اپنی جاناں قربان کرتا ہے۔ قرآن پاک اندر اللہ پاک فرماندے نے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ دے اندر امت مسلمانوں خطاب فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں تسی اللہ پاک دے رستے جہاد کیوں نہیں کرتے، کفر دا مقابلہ کیوں نہیں کرتے، یہودیاں دا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ فلسطین جنگ جاری ہے، ایک سال تقریباً ایک مہینہ ہو چکا ہے، ہزاراں دی تعداد اندر شہادتاں ہو چکیاں نے، بچے عورتاں مرد اپنی جاناں بیت المقدس کے دفاع واسطے اپنی آزادی واسطے قربان کر رہے ہیں۔ مظلوم مسلمان پکار پکار کے کہہ رہے ہیں الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے کائنات تے پروردگار، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمان خاموش تماشائی بن کے بیٹھے نے، اے کائنات تے پروردگار ساڑے بچے شہید ہو رہے نے، عورتاں شہید ہو رہی نے، مرد شہید ہو رہے نے، اے کافر بے ایمان اے ظالم ساڑے تے ظلم کر رہے نے، کائنات تے پروردگار وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے اللہ اپنا کوئی دوست بھیج کے ساری مدد فرما۔ غزہ دی 1 انچ پٹی تے بھی قبضہ نہیں کر سکے یہودی، 1 انچ پٹی تے قبضہ نہیں کر سکے، یہ اللہ پاک دی مدد ہے۔ شہادتیں ضرور ہو رہی ہیں لیکن وہ ظالم بے ایمان قبضہ نہیں کر سکے۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اے اللہ اپنے فرشتیاں دے ذریعے ساڑی مدد فرما۔ فلسطین دے مظلوم مسلمان
پکار کے کہہ رہے ہیں میرے عزیز بھائیو فلسطین دی جنگ جاری ہے، اتھے اسی جا نہیں سکتے لیکن انہاں واسطے دعاواں کر سکنے۔ اپنی دعاواں دے اندر جس دعا دے اندر تو اپنی اولاد دی بہتری دی دعا کرنا ہے، رزق دا سوال کرنا ہے، اس سے دعا دے اندر انہاں فلسطینیاں واسطے دعا کیتا کرے اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، اے اللہ مجاہدین دی مدد فرما۔ اور جڑی جماعتاں اتھے تعاون کر رہی ہیں، خدمت دا کام کر رہی ہیں، انہاں جماعتاں نوں تعاون دینا چاہیے۔ الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ جماعت اللہ پاک دے فضل و کرم نال 1 سال تے 1 مہینہ ہو گیا تے خدمت دا جہاد دا کام کر رہی ہے۔ ضلع پاک پت اندر الحمدللہ 1 کروڑ دے قریب اسی اتھے فنڈنگ جمع کرا چکے ہیں۔ اللہ دے فضل و کرم نال جماعت اتھے فلسطین دے اندر بھی جہاد کر رہی ہے۔ اللہ پاک سانو سب نو قرآن و حدیث نو سمجھ کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔